البقرہ اور اللہ کے فضل و کرم سے آیت 112 کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بلا ہاں کیوں نہیں، من جس نے اسلمہ سپرد کر دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ، محسن ہو، فلاح تو اس کے لیے ہے، اجرہ اجر اس کا، اندہ ربے ہی پاس اس کے رب کے، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء میں 122 آیت میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو انہیں ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ اب ذرا غور کرو اور دیکھو کہ شیطان کا سارا کاروبار ہی وعدوں اور امیدوں کے بل پر چلتا ہے، لیکن آپ بتا سکتے ہیں کہ شیطان کا وعدہ کبھی سچا بھی ہوا؟ اور اگر کسی جھوٹے نے کبھی سچ بھی بولا تو کیا جھوٹ چھپانے کے لیے نہیں بولا؟ وہ انسانوں کو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جب کسی غلط راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو آگے اس کے ایک سبز باغ پیش کرتا ہے۔ کسی کو انفرادی لطف و لذت کا اور کامیابیوں کی امید، کسی کو قومی سربلندیوں کی توقع، کسی کو نوح انسانی کی فلاح و بہبود کا یقین، کسی کو صداقت تک پہنچ جانے کا اطمینان، اور کسی کو یہ بھروسہ کہ نہ خدا ہے نہ آخرت، بس مر کر مٹی ہو جانا ہے۔ کسی کو یہ تسلی کہ آخرت ہے بھی تو وہاں کی گرفت سے فلاں کے طفیل اور فلاں کے صدقے میں بچ نکلیں گے۔ غرض جو جس وعدے اور جس توقع سے فریب کھا سکتا ہے، اس کے سامنے وہی پیش کرتا ہے اور پھانس لیتا ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا ضروری ہے کہ اس کا بدلہ پائے، اور پھر اللہ کے سوا نہ تو اسے کوئی دوست ملے گا نہ مددگار۔ اور جو کوئی اچھے کام کرے گا، خواہ مرد ہو خواہ عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور رائی برابر بھی ان کے ساتھ بے انصافی ہونے والی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہودیوں کی ایمانی حالت تو یہ ہے کہ نہ راہ حق اختیار کرتے ہیں اور نہ کسی کو راہ حق اختیار کرنے دیتے ہیں، اور باوجود ان حرکتوں کے وہ سمجھتے ہیں کہ نجات کے حقدار بھی صرف وہی ہیں۔ عجیب عقیدہ ہے ان کا کہ چور بھی اور چتر بھی۔ یہ چلاکیاں ان کو کیسے کام دیں گی؟ کیا ان کو معلوم نہیں کہ دخول جنت کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ وہ یکسر اطاعت و فرما بردار بن جائیں؟ ان کا اٹھنا اور بیٹھنا، سونا اور جاگنا، کھانا اور پینا، چلنا اور پھرنا، جینا اور مرنا، سب اس کے لیے ہو۔ جیسے ارشاد الہی ہے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ تم کہہ دو
میری نماز، میرا حج، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں پہلا فرما بردار ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اخلاص اور مطابقت سنت ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ تو اسلم وجہہ سے مراد خلوص اور وہو محسن سے مراد اتباع سنت ہے۔ نیرا خلوص بھی عمل کو مقبول نہیں کرا سکتا جب تک سنت کی تابع داری نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ پس رہبانیت کا عمل گو خلوص پر مبنی ہو، لیکن تاہم اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مردود ہے۔ ایسے ہی اعمال کی نسبت قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ الفرقان میں یہ بات ہے کہ یعنی انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے سب رد کر دیے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا کہ کافروں کے اعمال ریت کے چمکیلے تودوں کی طرح ہیں، جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے لیکن جب ان کے پاس جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی یاد رہے کہ کوئی عمل گو بظاہر سنت کے مطابق ہو لیکن عمل میں اخلاص نہ ہو، مقصود اللہ کی خوشنودی نہ ہو تو وہ عمل بھی مردود ہے۔ ریاکار اور منافق لوگوں کے اعمال کا بھی یہی حال ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ انہیں دھوکہ دیتا ہے، اور نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ اور فرمایا فوائل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی روکتے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فمن کانا یرجو، جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا آرزو مند ہو اسے نیک عمل کرنے چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا انہیں ان کا رب اجر دے گا، یعنی ان پر ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کا رب اجر دے گا اور ڈر سے، خوف سے بچائے گا۔ آخرت میں انہیں ڈر نہیں اور دنیا کے چھوڑنے کا انہیں ملال نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بس اللہ تعالیٰ آیت کو